وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. صدر محترم، حکم صاحبان اور میرے عزیز ساتھیوں، میں آج آپ کے سامنے ایک تقریر پیش کرنا چاہتا ہوں، وہ ہے حقوق والدین. اسلامی بھائیوں، کیا آپ بتلا سکتے ہیں کہ اللہ کے بعد دنیا کی وہ کون سی ہستی ہے جن کے احسانات ہم پر سب سے زیادہ ہیں؟ جی ہاں، وہ ہمارے والدین ہیں، جن کے ہم پر اس قدر احسانات ہیں کہ ہم کبھی بھی ان کے احسانات کا بدلہ نہیں چکا سکتے. اسی لیے قرآن مجید میں بہت سارے مقامات پر اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے ساتھ والدین کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید کی ہے. 15واں پارہ میں سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. تمہارا رب نے یہ فیصلہ کر دیا کہ صرف اسی کی عبادت کرو اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو. پھر اللہ تعالیٰ والدین کے حقوق کی مزید وضاحت کرتے ہوئے فرمایا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. اگر والدین میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائے تو ان کو اف تک نہ کہو، ان سے نرمی کے ساتھ بات کرو، ان کے لیے شفقت و رحمت کے بازو پھیلا دو اور یہ دعا کرتے رہو اے میرے رب، جیسے ان دونوں نے مجھے بچپن میں پالا تو بھی ان پر رحم فرما. میرے بھائیو، والدین کا مقام و مرتبہ ہماری شریعت اسلامی میں بہت زبردست بتلا گئے. ایک حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کی ناراضگی اللہ کی ناراضگی قرار دیا ہے. ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا اے اللہ کے رسول، میرے اچھے سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری ماں. اس نے پھر پوچھا پھر کون؟ آپ نے پھر فرمایا تمہاری ماں. اس نے پھر سوال کیا پھر کون؟ آپ نے پھر فرمایا تمہاری ماں. چوتھی مرتبہ جب اس نے پوچھا پھر کون؟ آپ نے فرمایا تمہارے والد. ایک حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے. میرے بھائیو، ان تمام احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ والدین کی خدمت کرنا، ان کے اطاعت و فرما برداری کرنا، ان کے ساتھ نرمی اور شفقت کے ساتھ گفتگو کرنا، خاص طور سے جب وہ بڑھاپے کو پہنچ جائے تو ان کی اور زیادہ خدمت کرنا ایک مسلمان اولاد کی ذمہ داری ہے. اور یہ سارے اعمال انشاءاللہ انسان کو جنت کا مستحق بنائیں گے. ماں باپ کے لیے اولاد چھوٹی ہو یا بڑی، اگر ان کے کوئی پریشانی آ رہی ہے تو سننی چاہیے، ان کی پریشانی کا حل کرنا چاہیے. اگر ماں باپ اولاد کا حقوق ادا نہیں کریں گے تو قیامت کے دن ان کی بھی پکڑ ہوگی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں والدین کی خدمت و اطاعت کرنے کی توفیق دے. آمین. وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.